دیکھ صاحب جو اتنا بڑا ہائی پروفائل سارا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ چیزیں بلک ساری طے ہو گئی، بس تھوڑی بہت نوک پلک دوست کر دی ہیں. اٹارنی جنرل بھی ہیں، لا منسٹر بھی ہیں، وہ بے کے کامران مرزا صاحب بھی وہیں ہیں، تو وہ ذرا کاما فل اسٹاپ. پہلے کہا ہے کہ چیزیں سیٹ ہیں، یہ کل لے آئیں گے ترمیم، کیونکہ ان کو اگر جوڈیشل کمیشن کے تھرو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو 2 دن چاہیے. اگر 24 سے پہلے 25 سے پہلے فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ امینڈمنٹس پاس کروانی پڑیں گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، پھر ان کو جوڈیشل کمیشن فارمولیٹ کر کے اس کو وہ پھر سجیسٹ کرے گا نام کہ یہ جج ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، تو اس کو بھی 2 دن چاہیے. مالک صاحب اسی لیے انہوں نے ویسے ان کا ارادہ تھا کہ 22 کو جو ہے جوائنٹ سیشن بھی اور قومی اس لیے موو اپ کیا، سارا موو اپ کیا، پہلے کر لیا. حالانکہ 17 ٹو ارلی ہے نا، آج ہی سارے لوگ گئے ہیں، آج ہی بیٹھ گئے ہیں، صبح اعلان بھی کر ابھی ایس سی او کی تھکاوٹ بھی نہیں اتری. ابھی کچھ چیز بدلی نہیں، لوگ نہیں آئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے چیزیں نمبر شمبر اس دفعہ میرا نہیں خیال کہ یہ دوسری دفعہ کوئی اپ سیٹ نکلے گا، یہ تھرو کر جائیں گے. اور انہوں نے جو لاسٹ اپ سیٹ ہوا اس اب اگر اپ سیٹ کریں پھر تو ان کو ویسے ہی گھر چلے جانا، گھر جانا تو حق نہیں بنتا آپ کو. آپ نے پوری قوم کو ایک سسپینس میں ڈال کے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا تباہی پھیری بھی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی کہ جو ایک جونیئر ٹیم بھیج دی گئی، جو جونیئر ٹیم تھی اسی سے اپ سیٹ بھی ہوا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ جونیئر ٹیم نے میسج کنوے کیا جو ایک صاحب ہیں کہ ہم آپ کو پنڈی ملوا دیتے ہیں. تو اس پہ بھی مولانا صاحب کے تھوڑے سے تھے ریزرویشنز کہ بھئی آپ پہلے بات کرتے. پھر میرے خیال میرا مطلب اس میں کوئی اتھینٹک بات میں نہیں کر رہا، میرے خیال میں مولانا صاحب کی ملاقات بھی وہاں ہوئی ہے جس میں کافی چیزیں پیسیفائی ہوئی ہیں. تو مولانا صاحب بھی دیکھیں نا آہستہ یہ بتائیں، یہ بیٹھے بیٹھے اچانک کسی کے مسودے میں نہیں ہے، یہ 243 میں کیوں ایڈیشن آ گئی کہ اگر کوئی ایکسٹینشن ہوگی یا ری امپلائمنٹ ہوگی تو وہ پھر آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز اور اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ صدر کو جائیں گی اور وہ اس پہ عمل کریں گے. پرائم منسٹر بھی سے فارغ، اگر کسی کی ری امپلائمنٹ ہوتی ہے، ایکسٹینشن ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے تو پھر یہ کمیٹی اس کو دیکھے گی اور وہ جو ریکمینڈ کرے گی وہ صدر صاحب کے پاس جائے گی. تو یہ اچانک مالک صاحب گجرانوالہ میں نواز صاحب نے نام بھی لیے، باجوہ صاحب کا، فیض حمید کا. پھر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی باری آ گئی تو میں نے کہا تھا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. یہ سارے کمیٹی آپ انڈیا سے لا کے لوگوں کی بنائیں گے، یہی لوگ ہیں نا. جب ٹائم آئے گا آپ دیکھیے گا سب ووٹ کریں گے تو وہ اس کو چھوڑ دیں. کمیٹی اونلی شو کرنے کے لیے جی ایکول نہیں. میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی ترمیم کا مقصد ہے، شاہ جی آپ بھی اس پہ پلیز جمپ ان یہ جواب دے دیں، کیا یہ پاور پارلیمان کے پاس پرائم منسٹر کو پاور لیس کرنے کی یہ پروویژن ہے یا ٹرم سیکیور کرنے کی ہے؟ اگر کسی کی ایکسٹینشن یا ری امپلائمنٹ ہوتی ہے، کیا ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے یا وزیر اعظم کے ہاتھ سے؟ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ سے تو میرے خیال میں یہ پاور نہیں لے سکیں گے. کانسٹیٹیوشنلی پاور انہی کے پاس ہے. یہ ایسے امینڈمنٹ ہوتی ہے تو ہو جائے گی نا. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا، بہت سی چیزیں آپ کل یا پرسوں جو ڈرافٹ فائنل ہو کے آئے گا اس میں یہ نظر نہیں آئیں گی آپ کو. چاہیے آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اس میں چیزیں نہیں ہوں گی. شاہ جی آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 2 چیزیں میں محسن بھائی سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. دیکھیے اس وقت تک سب سے زیادہ جس شخص نے یعنی پرسنلی انویسٹ کیا ہے خود کو ان آئینی ترامیم میں سیاستدانوں، بلاول، وہ بلاول، ناٹ شہباز شریف. آپ نے کوئی ان کی ایک تقریر نہیں سنی ہوگی اس موضوع پہ. پہلے تارڑ صاحب بولا کرتے تھے، وہ بھی خاموشی کا روزہ اختیار کر چکے ہیں. اب بلاول از ریپیٹڈلی یعنی وہ وکلاء سے مل رہے ہیں، ادھر ادھر سول سوسائٹی کو کال آن کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ در حقیقت میری ماں کی وصیت ہے، ان کا وعدہ ہے، ان کا خواب ہے. ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ذوالفقار علی بھٹو ان کے نانا جو ہیں وہ آئین میں دے کر گئے ہیں، اس کو یوں کر کے بھی کوما لگایا تو بلاول بھٹو زرداری کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہے. 2 چیزیں جو کہ ماسٹر سٹروکس ہیں. کدی عید پولیٹیشین کو واقعی پار ملتی ہے اور وہ موقع وہ ہوتا ہے جب اس نے آرمی چیف یہ کہ 3 ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹک کہ منظور. تو وہ جو ایک یہ اپوائنٹمنٹ پہ نہیں بول رہے، نہیں، میری التجا تو اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر ہی کریں.
اس کے بعد یہ کہ اگر ہو گئی تو کوئی نواز شریف جیسی حرکت نہ کرے. یہ اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے نا, یہ نہیں ہو رہی, وہ چیلنج نہیں ہو رہا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یار یہ چونکہ ان کی ایسی روایت ہے, وہ ان کی تو روایت نہیں ہے. یہ تو دیکھیے انہوں نے تو نظر بظاہر بلا مانگے ہی پیکانی صاحب کو کہا تھا آپ اتنے اچھے خاموش طبع آدمی ہیں, آپ کو یہ ایکسٹینشن دی, پلیز اسے قبول کیجئے. وہ ان کا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ان کی بات ٹوٹلی مانتا یہ ہوں. پوائنٹ آف کانفلکٹ بن سکتا ہے بٹوین میاں صاحب اینڈ مولانا صاحب, یہ والی شک. I think it can because it also reflect کہ ہمارے کچھ جو سیاستدان ہیں وہ یعنی کہ ایسے whimsical ہو کے دیوانگی میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جاتن میں کار پہ جائے.